السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری و ساری ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی پیدائش۔ آج پھر ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دینا اور توحید کی تبلیغ کرنا، آج بت شکنی کے متعلق کہ آپ نے بتوں کو کیسے توڑا، اس کے متعلق انشاءاللہ آج درس ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دور میں جو نمرود تھا، اس کی قوم کا ایک دستور تھا کہ یہ سالانہ لوگ ایک میلہ کیا کرتے تھے اور لوگ طرح طرح کے کھانے پکا کر، مٹھائیاں بنا کر، تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھ کر شہر کے باہر جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لاؤ لاب میں مشغول رہتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے غیر موجودگی میں بتوں کے سامنے موجود کھانوں میں برکت ہو جائے گی، لہذا سارا دن کھیل کود اور لاؤ لاب سے فارغ ہو کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کو پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیاں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر، برکت کے طور پر یہ لوگ کھایا کرتے تھے۔ اس میلے کا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حسب معمول دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف آ جاؤ، وحدہ لا شریف کی طرف آ جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اپنے میلے کی دعوت معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی، انہوں نے جو آگے سے جواب دیا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ صافات آیت نمبر 85 سے 87 تک ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اذ قال لأبی وقوم ماذا تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور قوم سے کہا، تم کس کو پوچھتے ہو؟ افکن آلیہۃ دون اللہ تریدون۔ فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ اس کی تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہ جب تم اس کے سوا دوسرے کو پوجو گے، کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا؟ باوجود یہ کہ تم جانتے ہو وہی منعم حقیقی مستحق عبادت ہے۔ یہ آپ نے انہیں دعوت دی۔ دعوت سن کر آگے سے قوم نے کہا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھے جائیں گے، میلہ سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر اس کھانے کو کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں۔ وہاں سے واپس ہو کر بتوں کی زینت اور سجاوٹ، ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے۔ یہ بدبختوں نے آگے سے جواب دیا۔ اگلے دن جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ جانے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف دیکھا، چاند اور ستاروں کی طرف دیکھا۔ جب ستاروں کی طرف دیکھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا، پارہ نمبر 23 سورہ الصافات آیت نمبر 89 اور 88 کے اندر فرمایا، فَنَاظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف ڈالی، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے فرمایا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی چال پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے۔ وہ سمجھنے لگے کہ ستارہ شناس نجوم کے ماہر ستاروں کے مواقع اتصال و انصراف کو دیکھ کر کرتے تھے، تو وہ سمجھتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر اپنا حال معلوم کر لیا ہے، ان قریب وہ بیمار ہونے لگے ہیں۔ اور ان کے اندر ایک چیز تھی، ایک ڈر تھا کہ یہ جو بیماری ان کو لگے گی متعدی بیماری لگے گی، اور متعدی بیماری سے بہت ڈرتے تھے وہ لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے تو کہیں ہمیں بھی بیماری نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ نہ جائیے۔ اب ہوا کیا، قوم ساری کی ساری، لہذا قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی۔ تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ وہ اس پر پیٹھ دے کر اپنی عید کی طرف پھر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لے کر بت خانہ میں آئے، اور جو آپ کا انداز تھا آنے کا، جو آپ نے وہاں کام فرمایا کیا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 91-92 میں، فراغ الی آلیتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون۔ آپ نے
پھر اس خداؤں کی طرف چھپ کر چلا اور کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ بتوں سے پوچھنے لگے کیا تم نہیں کھاتے اس کھانے کو جو تمہارے سامنے رکھا ہے؟ کہ بتوں کے سامنے ان لوگوں نے کھانا رکھا ہوا تھا، مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی. ان سے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے تم کیوں نہیں کھاتے؟ اسے کھاؤ نا. اب ہوا کیا؟ وہ کیا بولتے؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتے. تمہیں کیا ہوا؟ تم نہیں بولتے. فرمایا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں بولتے؟ ما لکم لا تنطقون، تم کیوں نہیں بولتے؟ اب اس پر بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ہوا. وہ بے جان پتھر تھے، جواب کیا دیتے؟ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا. اب توڑنا شروع ہوئے. قرآن نے اس کو بیان کیا فراغ علیہم ضربا بالیمین، سورہ صافات آیت نمبر 93 میں فرمایا تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دانے ہاتھ سے مارنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا، چکنا چور کر ڈالا. سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑی اس کے کاندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے. قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. ان سب کو بتوں کو توڑ کر چورا کر دیا اور ان کا جو ان سے سب کا بڑا تھا اسے چھوڑ دیا. بسولہ کلاڑی جو ہے اس کے کاندھے پر رکھ دیا، شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں آ کے، کیونکہ بڑا خدا اسے مانتے تھے، باقی چھوٹے چھوٹے ان کے خدا تھے. اب اس سے آ کے پوچھیں گے کہ بھائی بتا نا ہمارے چھوٹے خداؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وہ جواب دے آگے سے. جب وہ جواب نہیں دے سکے گا ان پر ظاہر ہو جائے گا ہم جس کو پوجتے ہیں وہ خدا ہونے کے مستحق نہیں ہیں، وہ تو ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو آپ نے یہ حجت قائم کرنی تھی. ہوا کیا؟ یعنی بڑے بت سے کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے، بسولہ تیری گردن پر کیسے رکھا ہے. انہیں اس کا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے. یا یہ معنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے، اس لیے آپ نے بتوں کو توڑا تھا. جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے، بت خانے میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں. اب وہ آپ نے توڑنے کا انداز بھی کیسا تھا کہ وہ اپنے خداؤں کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے. کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا سر نہیں، سب کے سب سر کے بل گرے پڑے ہوئے ہیں. صرف ایک بڑا بت صحیح سلامت کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے کاندھے کلاڑی رکھی ہوئی ہے. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک معاذ اللہ انہوں نے کہا بے شک وہ ظالم ہے. پھر ان میں کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا فتن ایک نوجوان کو یذکرہم، وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کا نامی ابراہیم ہے. جب یہ ایک دوسرے سے کلام کرنے لگے، یہ خبر نمرود جب بار اس کے عمراء کو پہنچی تو نمرود اس کے عمراء غصے اور انتقام میں بھر گئے اور یہ طے کیا ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے جمع کر کے فیصلہ کیا جائے گا. اور آپ بھی یہی چاہتے تھے مجھے ساری قوم کے سامنے جمع کیا جائے تو آپ کو ان کے پر میں حجت کو قائم کر سکوں. اب ہوا کیا؟ سب لوگوں کے سامنے جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون. بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا فعل ہے یا ان سے بتوں کی نسبت ایسا کلام سنا گیا ہے. یعنی ان سے پوچھا جائے گا حضور آپ سے ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، ہمیں تو شک لگتا ہے آپ ہی نے ایسا کیا ہے، ہم ان سے گواہی لیں، ان سے پوچھیں. اب ہوا کیا؟ مدعا یہ تھا کہ شہادت قائم ہو تو وہ آپ کے در پہ ہوئے. چنانچہ حضرت بلائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے کہ لوگ جمع ہوں، وہ ان کے سامنے بتوں کے بتلان کو ظاہر کر دیں. یہ فیصلہ بڑی تیزی سے محفلوں، کوچوں، بازاروں میں پھیل گیا. اس فیصلہ کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ گروہ در گروہ آگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو فیصلہ کرنے والی ایک جماعت کے سامنے لایا گیا. انہوں نے علی الاعلان آپ سے سوال کیا. قرآن نے اس کو بھی بیان کیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ابراہیم؟ آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا. شاید مناظرانہ انداز سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی. آپ نے کیا فرمایا؟ قال
بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا بلکہ اس بڑے نے کیا ہوگا، اس غصے سے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم چھوٹوں کو پوچھتے ہو، اس کے کندھے پر بسولہ کلاڑی ہے ہونے سے ایسا قیاس کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کلاڑی تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اسے غصہ آیا ہوگا کہ بھائی میرے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو پوچھ رہے ہو، مجھے نہیں پوچھتے۔ تو ہو سکتا ہے قیاس تو ایسا ہی سمجھ آتا ہے، کلاڑا بھی اس کے کاندھے پر ہے، غصہ بھی صحیح آیا ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھو اگر بولتا ہے تو۔ اب آپ نے حجت قائم کر دی، اس سے پوچھو اگر بولتا ہے تو۔ اب ہوا کیا، وہ خود بتائیں کس کس آجا، ان سے پوچھو جو ٹوٹے پڑے ہیں، جس کی کان نہیں ہے، ناک نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، سر نہیں ہے، اونتے منہ گرے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ جب آپ نے حجت قائم کی تو اب ہوا کیا، جو کچھ نہیں کر سکتا پھر آپ نے یہ کیا، مدعا یہ تھا قوم غور کرے، جو بول نہیں سکتا، جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کا یہ مطلب تھا کہ اس بڑے نے کیا، یعنی اس نے مجھے بت توڑنے پر برانگیختہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو گناہ تصور بھی نہیں ہو سکتا نا، کوئی معاذ اللہ کہے کہ جھوٹ آپ نے بولا، ایسا نہیں ہے، اس میں تعریض ہے، بلاغت ہے بہت بڑی، بہت فصاحت ہے۔ جو آپ نے لفظ بولا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا، یہ تعریض کے طور پر تھا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مجھے توڑنے پر اس نے برانگیختہ کیا ہے کہ یہ بدبخت تمہیں مجبور کرتا ہے، تمہیں اپنی عبادت پہ لگاتا ہے، تو یہ تو عبادت کے مستحق ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو کیا کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ یا یہ تھا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، یا حجت قائم کرنا مقصود تھی، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے خود پوچھ لو، ان سے سوال کرو۔ اس بات میں تعریض ہے کہ یہ بولتے نہیں، جان لو کہ یہ دوسرے جمادات کی طرح جماد ہیں، جامد ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس جواب میں حجت بھی تھی، زجر و توبیخ بھی تھی، بتوں کی بے بسی پر طنز بھی تھا۔ اس بات نے فیصلہ کرنے والی جماعت کو لاجواب کر دیا، اور اس کا لوگوں پر کافی اثر کیا اس بات نے، اور سوچنے پر وہ بھی لوگ کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں، اگر یہ ہمارے خدا ہوتے تو ہمیں بتاتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، ہماری عدم موجودگی میں سب کچھ توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا، تو یہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ ہر بندہ سوچنے میں مجبور ہو گیا۔ اب ہوا کیا، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ 17 پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 64 میں فرمایا گیا، تو وہ اپنے جی کی طرف پلٹے، اپنے دل میں سوچنے لگے، سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، بولے بے شک، اب وہ آگے سے حق ہونے کے باوجود بھی وہ بولنے لگے، بے شک تم ستمگار ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو، جو اپنے کاندھوں سے بسولہ نہ ہٹا سکے، جو اپنے پجاری کو بچانے مصیبت سے کیا بچا سکے گا، اس کے کیا کام آ سکے گا۔ اب یہ آپ نے جو فرمایا تم ستمگار ہو، تم ایسے چیزوں کو پوچھتے ہو، نہ بسولہ ہٹا سکتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، تو جو اس کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ایسی قائم حجت آپ نے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیتے، اب تو حجت باقی رہی نہیں تھی، سب کچھ ثابت کر دیا گیا۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، جو دل کے شقی ہوتے ہیں، جن پر قلم جاری ہو چکا ہوتا ہے، ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، ثم نقصوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے گئے، اور کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی، وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل مجادلہ مقابلہ شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا تمہیں خوب معلوم نہیں، یہ بولتے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ اے ابراہیم، تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ اب ان کی زبان سے خود نکلنا شروع ہو گیا کہ آپ کو پتہ نہیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں انہیں سمجھایا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 66 اور 67 کے اندر، قالوا افتعبدون من دون اللہ ما لا
ينفعوكم شيء ولا يضركم، فرمایا کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے پوچھتے ہو، ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اگر اسے پوجو، نہ تمہیں نقصان پہنچائے اگر اس کا پوجنا موقوف کر دو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، آپ نے فرمایا تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں، اتنا بھی سمجھ سلوک نہیں کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں ہے؟ اب آپ نے حجت قائم کر دی تھی، سب کے سب جو ہے لاجواب ہو گئے، ایک بھی جواب نہ دے سکا۔ لیکن جس پر قلم جاری ہو چکا ہو، جس کی نصیب میں بدبختی لکھی جا چکی ہو، تو وہ پھر رائے حق کی طرف واپس نہیں آتا۔ اسی طرح یاد رکھیے، آخر میں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ تو پورا واقعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا سنا، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ جو جتنی میں نے آیات پڑھی ہیں، سورہ انبیاء کی بھی ہیں، سورہ شعراء کی بھی ہیں، سورہ انعام کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری آیات کس کے بارے میں ہیں؟ بتوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ما لا یضرکم ولا ینفعکم، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس امت کے بعض لوگ مجوسی ہیں جو آیتیں بتوں کے لیے ہیں، ان آیتوں کو اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں، ان آیتوں کو انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں، ان آیتوں کو بزرگان دین پر چسپاں کرتے ہیں۔ اب یہ آیتیں کس کے بارے میں تھی؟ ساری بتوں کے بارے میں۔ 1400 سال میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، عبداللہ ابن عباس اس امت کے پہلے مفسر ہیں، ان سے لے کر آج تک سینکڑوں ہزاروں تفاسیر ہیں، سب میں یہ من دون اللہ کا لفظ جب آتا ہے تو وہاں سے الاسنام، بت بت بت، ہر منع یہ اوسان، الاوسان، الاسنام، بت مراد ہوتا ہے۔ تو یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں۔ اس سے ایک دلیل بنا کر معاذ اللہ مزارات اولیاء پہ جانے سے کوئی منع کرے تو حضور نے فرمایا جو آیتیں بتوں والی ہیں، جو کیا کرے بزرگان دین پر یا انبیاء پر چسپاں کرے، وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اس لیے بات دیکھیے گا، پورا ایک میرا بیان ہے یہاں پر فیس بک پہ موجود ہے، من دون اللہ اور من ولی اللہ میں کیا ہے فرق ہے؟ اللہ کا ولی اور ہوتا ہے، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت مراد ہیں۔ من ولی اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دوست مراد ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں رب کیا عطا کرتا ہے؟ آخری ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، حدیث بخاری ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کلام رب کا ہوتا ہے، زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، جس کو حضور شاہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ شاہ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ دو جگہ پر اللہ نے اعلان جنگ کیا، ایک سود کھانے والے سے فرمایا اس سے میرا اعلان جنگ ہے، دوسرا فرمایا میرے ولی سے دشمنی جو بغض رکھے گا اس سے میرا کیا اعلان جنگ ہے۔ اور آگے فرمایا میرا قرب جو ہے فرائض کے بعد سب سے زیادہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے پاتا ہے۔ جب نوافل کے ذریعے پاتا ہے اتنا قرب پاتا ہے حتی احببت، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں کنت سماع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ بصر الذی یبصر بہا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ رجل التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب جب مجھ سے سوال کرتا ہے، سوال اس کا بعد میں ختم ہوتا ہے، رب فرماتا ہے میں عطا سے پہلے کر دیتا ہوں۔ یہ ہے ولی اللہ۔ اب ہاتھ کان ناک بننے سے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، جسم جسمانیات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ امام راضی نے تفسیر راضی کے اندر اس حدیث کی شرح کی ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں میں اس سے سنتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اذا صار نور الجلال سمعا لہ سامع القریب والبعید، اللہ کا نور جلال اس ولی اللہ کے کان میں ایسا سرایت کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہزاروں میل سے بھی ایسے سن لیتا ہے جیسے قریب سے سنتا ہے۔ وہ ہزاروں میل سے بھی، ہزاروں میل کا سفر ایک قدم میں طے کر لیتا ہے۔ صرف میں ایک مثال دوں گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے 3 بار بولا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ جب خطبہ ختم ہو گیا جمعہ کا، صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو نہاون کے اندر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ لشکر کے سردار ہیں، وہ 3 دن کی مسافت ہے مدینہ اور نہاون کا فاصلہ،
گھوڑا 3 دن بھاگے گا تو وہاں پہنچے گا، اور آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ فرمایا میں ہوں مدینے میں، خدا کی قسم میری نگاہ نہاون کے اندر سارے جنگ کے مناظر کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے اللہ کا محبوب۔ اب ہوا کیا، جب فرمایا میں نے کیوں آواز دی، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے ہیں، لیکن کافر جو ہیں پہاڑوں کی طرف سے پھر جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ میں نے یہاں سے آواز دی اے ساریہ مال غنیمت چھوڑو، پہاڑ کی طرف جاؤ، کافر ادھر سے آ رہے ہیں۔ ساریہ نے میری بات پر لبیک کی اور صحابہ کو لیا، پھر پہاڑ کی طرف سے کافروں پر حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، صحابہ ان کے آنے کے وقت سرحد پر کھڑے ہو گئے، ہم قلبی تصدیق کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یقین نہیں، فرمایا یقین تو ہے لیکن عین الیقین بھی ہو جائے۔ جب واپس آئے پوچھا ساریہ کیا معاملہ ہوا، فرمایا عمر بن خطاب کی غیبی آواز نے ہماری مدد کی ہے، انہوں نے پکارا ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، میں نے وہ آواز سن کر صحابہ کو جمع کر کے پہاڑ کی طرف گیا، کافر حملہ کرنے لگے تھے، دوبارہ ہم نے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو اللہ کا ولی ہزاروں میل سے ایسے دیکھتا ہے جیسے قریب سے دیکھتا ہے، ہزاروں میل کا سفر ایک قدم میں طے کر لیتا ہے۔ تو اللہ کا ولی اور ہے، من دون اللہ اور ہے، دونوں کو ساتھ نہ ملایا کریں، خدا کی قسم ایسا معاملہ نہ کیا کریں، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کریں جو آپ کے عقیدے کی درپے ہوں، جو آپ کو ہر وقت جو ان کی بات نہ مانے تو وہ آپ کو مشرک قرار دے دیں، آپ کو مرتد قرار دے دیں، دوسری بات ہی وہ نہ کریں، اپنے اسی عقیدے پہ چلیں جس پر صحابہ تھے، جس پر اہل بیت تھی، جس پر سلف صالحین تھے، جس پر اولیاء اکرام تھے، جس پر آپ کے باؤ اجداد تھے جو گیرویں کرتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اسی طریقے پہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دنیا سے چلے بھی گئے، 100 سال بعد بھی قبر کھلی گئی تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ انہی کے لیے ہے جو اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔